أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز من قائل: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ تعالیٰ کی وہ چاہتیں پہنچائی ہیں جو وہ ہم سے چاہتا ہے، جو عبادات ہم سے چاہتا ہے، جو عقائد ہم سے چاہتا ہے، وہ ہم تک پہنچی ہیں کہ ہم ان کو ادا کر کے، ان پر عمل کر کے، اللہ کی چاہتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور جب رب ذوالجلال کا دربار ہو، وہ بطور مالک یوم الدین، جج اور قاضی ہمارا حساب لینے لگے، تو ہم اللہ کے پاس مجرم بن کر نہ آئیں، مومن بن کر آئیں۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے آگ ہوگی، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا، وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اللہ کی بتائی ہوئی نیکیاں کر کے آیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ تو ان عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادات میں سب سے پہلا سوال قیامت والے دن نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ساری شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور یہ نماز دینے کے لیے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر خود عطا فرمائی، اور عطا فرما کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمائندگی کی، ہم پر مشقت نہ آ جائے، بارگیننگ کی، بار بار چکر لگائے، بار بار رب سے بات کی۔ 50 تھیں، 5 رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یبدل القول لدی، میرا لکھا ہوا تو بدل نہیں سکتا، میں نے تو 50 لکھی ہوئی ہیں، آپ نے ہم سے 5 کروا لی ہیں، تو چلے آپ 5 ادا کر لینا، ہم 50 ہی کا اجر دیں گے۔ اور پھر نماز بطور ہدیہ، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی صدر، وزیر اعظم، گورنر کسی کو ملاقات کا ٹائم دے دے تو یہ بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بہت بڑی نعمت اور سعادت سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے جو فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، بندے کے میرے قریب ہونے کے کئی ذرائع ہیں، لیکن ان میں جو سب سے مجھے پسندیدہ اور محبوب ذریعہ ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائد کیے ہیں۔ وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، جو میں نے فرائض ادا کیے ہیں جن کو نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم تک اپنی چاہتیں پہنچانے کا انتظام نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو بھلا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ ان کو ہم سب کی عبادات کا اجر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں کی، اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ تھا، اللہ کا ان پر فضل ہوا، ان کے ذریعے ہم پر فضل ہوا کہ کوئی ایک واسطہ نکل آیا کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، ورنہ نہ جانے ہم کیا کرتے رہ جاتے اور اللہ ان پر خوشی نہ ہوتا، وہ قبول ہی نہ ہوتی، ہماری محنت بھی ضائع ہو جاتی، ہمارا چانس ضائع ہو جاتا، کیونکہ روح نکلنے کے بعد واپسی نہیں، آخری چانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تک اپنی چاہتیں پہنچا دی، پھر ان چاہتوں میں سے جو زیادہ پسندیدہ وہ بھی بتا دی کہ جو میں نے فرض عائد کیے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے، ان سے میرا قرب زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب عبادتیں جو فرائض ہیں ہم پر فرض نہ کرتا، ویسے بتا دیتا کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہیں، لیکن ان کو ہم پر لازم نہ کرتا، فرض نہ کرتا، تو ان کا وہی حال ہوتا جو ہماری تہجدوں کا حال ہے۔ جتنا 1% لوگ تہجد پڑھتے ہیں اتنا 1% لوگ فرائض ادا کرتے ہیں۔ جب فرض نہیں تو پھر تو اپنی مرضی کی بات ہے نا، اور اگر فرض نہ کرتا تو ہم ان کو چھوڑ دیتے، ہم ان کو ادا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب وسیلہ ہم سے چھوٹ گیا ہوتا۔ یہ تو بہت زیادہ رب کا احسان ماننے والی بات ہے کہ اس نے یہ فرائض ہم پر فرض کر دیے، اس بہانے ہم ان کو ادا کر لیتے ہیں، اگر فرض نہ کرتا تو ہم ان کو چھوڑ دیتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پر نماز فرض کر دی، روزے فرض کر دیے، جو فرائض عائد کیے ہیں وہ تجھے زیادہ محبوب تھے اور فرض ہونے کی وجہ سے ہم ادا کر لیتے ہیں، ورنہ یہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے شکریہ کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ ایک شخص بوجھ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، ایک شخص رب کا احسان سمجھ کر عبادت کرتا ہے، بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ آپ کا غلام ہو، آپ کا نوکر ہو، آپ اس کو کام کو منہ بنا لے، کر بھی لے منہ بھی بنا لے، منہ نیچے کر کے گڑ گڑ بھی کرتا رہے اور کام بھی کر دے، کڑتا بھی رہے، جلتا بھی رہے، کام بھی کر دے، اور دوسرا آپ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنے لیے کہے زہے قسمت کہ آپ نے مجھے حکم دیا، سعادت سمجھے، خوش ہو کر کام کرے۔ کام تو دونوں نے کر لیا، لیکن آپ کے دل میں کس کا مقام زیادہ ہوگا؟ تو عزیز بھائیوں، چونکہ یہ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب وسیلہ ہے اور اس نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، اس کا فرض کرنا بھی ہم پر احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے جا فرض نہیں کی، اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ کوئی چیز بے جا حرام نہیں کی، اگر وہ حرام نہ کرتا تو ہمارا دنیا کا بھی نقصان تھا۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو ان لوگوں کو دیکھ لو جو ان حرام کو حرام نہیں مانتے اور دنیا میں ایسی ایسی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ رب کی ملاقات کا وقت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذن یا بلال ارحنا بھی، بلال اذان کہو تھوڑا سکون ملے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے ابھی ظہر پڑی تھی، ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے، مولوی کو اور کام کوئی نہیں، ہمیں تو بڑے کام ہیں۔
یہ کہہ کر جاتا نماز تو پڑھ لیتا ہے، اور دوسرے یہ فرما رہے ہیں اذان کہو تاکہ تھوڑی راحت ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لکھوا کر لائے ہیں وہی کچھ ملے گا، ہاں نا؟ رزق وہی ملے گا جو لکھوا کر لائے ہو۔ ایک شخص کو میں مزدور رکھتا ہوں، بھائی تو نے 12 گھنٹے کام کرنا ہے اور تجھے میں 2000 روپیہ دوں گا، بیچ میں کوئی آرام نہیں، مسلسل کام کرنا ہے۔ اور دوسرے کو کہتا ہوں کہ میں 2000 دوں گا، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، مگر بیچ میں آدھے آدھے گھنٹے کے 5 وقفے ہیں، 4 وقفے ہیں، اس میں تو نے آرام کرنا ہے، دونوں کو 2000 دوں گا۔ کون سکون میں ہوگا؟ جو شخص اپنے کام کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، فریش ہوتا ہے، ذہن بھی کام سے نکل آیا، جسم بھی کام سے نکل آیا، وضو کر کے فریش ہوا، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جا کر بعد میں کام کرنے لگ گیا، مزدوری تو دونوں کو وہی ملنی ہے جو لکھوا کر لائے تھے، لیکن یہ ریلیکس ہو کر بار بار ریلیکس ہوتا پھر کام کرتا ہے، اور دوسرا گدھے گھوڑے کی طرح لگا ہوا ہے اور کوئی آرام نہیں، اور وہ سمجھے کہ میں زیادہ محنت کر کے زیادہ کما لوں گا۔ ایسا نہیں، زیادہ وقت دینے سے زیادہ پیسہ نہیں آتا، مزدور زیادہ وقت دیتا ہے، سیٹھ تھوڑا وقت دیتا ہے۔ زیادہ چالاکی، زیادہ پڑھا لکھا ہونا یہ رزق کے اسباب نہیں ہیں۔ رزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو 4 ماہ کا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، یبعث الیہ ملک بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی ام سعید۔ ابھی 4 مہینے کا تھا، اس وقت لکھ دیا گیا تھا کیا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کب مرے گا، وہی ملے گا۔ بہانہ آپ نے بنانا ہے، کسب آپ نے کرنا ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ ایک پلمبر اٹھتا ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، پلمبری کا کام کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بحریہ کا مالک بنا دیتا ہے، اور ایک MBA کیے ہوئے اور بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے جرنیل ریٹائرڈ ہو کر کے اس کے نوکر بنے ہوتے ہیں، اسے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے لکھا وہ ملنا ہے، آپ نے ہمت کرنی ہے۔ اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے لیے آ کر نماز پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے نماز کی وجہ سے کسی کا رزق کم نہیں ہوگا۔ جس کا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا اس نوکری کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا، یا وہیں پہ رہے مگر کہے کہ میں نماز پر کمپرومائز نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ ایک شخص بڑی امانت کے ساتھ نوکری کرتا ہے، وقت پر آتا، کام چور، وقت چور نہیں، کمیشن خور نہیں، نخرے نہیں کرتا، اور وہ کہے جناب میں نماز پر کمپرومائز نہیں کروں گا، اس کو ہو نہیں سکتا کہ چھٹی نہ ملے۔ اور دوسرا پہلے بھی 50-50 چل رہا ہے، ساری سستیاں اس میں موجود ہیں، اور نماز کے بہانے سے وقت ضائع کرتا، جا کر بیٹھا رہتا ہے ادھر ادھر، اس کو واقعتاً وہ کہیں گے جی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ان کے کام میں ان کی مجبوری بن جاؤ اور اس کے بعد کہو میں نماز پر کمپرومائز نہیں کروں گا، کبھی آپ کو وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر پھر بھی کہتا ہے تو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ جس رب نے یہ سارا جسم دیا ہے اس کے لیے وقت دینا، اور جس نے صرف جسم کو چلانے کے لیے 4 لقمے دینے ہیں اس کے لیے وقت دینا ہے۔ ذرا تجزیہ تو کرو، انالیسس تو کرو، تول کر تو دیکھو، موازنہ تو کرو۔ یہ 8-10 گھنٹے مزدوری لے کر صرف اس کو چلانے کے لیے 4 ٹکے دیتا ہے، اور جس رب نے یہ پورا جسم دیا ہے اس کا کوئی حق نہیں، اور وہ تھوڑے سے وقت لے کر ہی آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔
وہ 8 گھنٹے کی نماز نہیں پڑھواتا آپ سے، تھوڑے سے وقت کے لیے آؤ، اللہ خوش ہو جاتا۔ تو رب ذوالجلال نے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، معراج پر گئے، آسمانوں پر گئے، نماز کا تحفہ دے کر بھیجا۔ تو پھر یہ نہیں کہا کہ بس جیسے سمجھ آئے کر لینا، جبریل امین کو بھیجا، 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے۔ جبریل امام ہوتے تھے، ہمارے نبی ان کے پیچھے پڑھتے تھے۔ پہلے دن تمام نمازوں کو پہلے وقت میں پڑھایا، دوسرے دن تمام نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور فرمایا آپ کی امت کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما سمعتم، جیسے مجھے بولتے کو سنتے ہو ایسے پڑھا کرو، بلکہ ممبر پر تشریف لائے، اونچے کھڑے ہوئے، جماعت کروائی، ساتھیوں نے آپ کو دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے کو دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ آج ہم کہتے ہیں جی مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، بس جہاں آئے جیسی آئے رگڑ دینی چاہیے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی تیز 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 تیز، آ کر کہتا ہے جی السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز تیز تھی، تیری نماز کمزور تھی، تیری نماز ناقص تھی، کہا تیری وہ حرکتیں نماز تھی نہیں۔ پھر گیا، پھر اسی طرح پڑھ کر آ گیا، پھر آپ نے وہی فرمایا، پھر گیا، پھر اسی طرح پڑھ کر آ گیا، آپ نے پھر وہی فرمایا۔ کہنے لگا حضرت مجھے تو پھر اس سے اچھی نماز نہیں معلوم، آپ مجھے سمجھا دیں۔ آپ نے جو اس کا نقص نکالا وہ یہ کہ تو تیز تیز نماز پڑھتا ہے، تسلی کے ساتھ نماز پڑھ، رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جا، بھلے 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو، بالکل سیدھا ہو۔ اس کے بعد سجدے میں جا، اور جب تک اچھی طرح دوسرے سجدے کے لیے بیٹھ نہیں جاتا، دوسرے سجدے میں نہ جا، تسلی کے ساتھ نماز پڑھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں، وضو کر کے سنایا، دکھایا، نماز پڑھ کر دکھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی خلافت پوری اسلام کی تاریخ میں کسی کے پاس نہیں رہی جتنی ان کے پاس تھی، خلفائے راشدین میں سے۔ اتنے زیادہ ملکوں کا خلیفہ، اس کو 1000 کام ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، کابینہ کے لوگوں کو ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں۔ پانی منگوایا، ان کو وضو کر کے دکھایا، کہا اس طرح وضو کیا کرو۔ یہ اہتمام ہے، اہمیت ہے وضو کی اور نماز کی، کہ یہ لوگ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر یہ اپنے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم بھی دیا، نماز میں سست لوگوں کو ڈانٹا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، آپ اس کا حکم دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور جو سست تھے ان کو وعید سناتے رہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے بیچ میں نماز کو ترک کرنے کا فرق ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا۔ چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ 3 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے؟ نہیں، ایک نماز چھوڑی، بیٹھا ہوا ہے، کوئی عذر نہیں، اور اس کا وقت نکل گیا، یہ کافر ہو جاتا ہے ایک نماز چھوڑنے سے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ وہ کون سا کفر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے،
اس سے انسان اسلام سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ یہ علماء کا اختلاف موجود ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام سے نکل جاتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسلام سے نہیں نکلتا لیکن وہ کافر ہو جاتا ہے، چھوٹا کفر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، وہ بڑا کفر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر ترک کر دے اس کو قتل کر دو، اس کی سزا قتل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا قتل ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سزا قتل ہے بطور مسلم۔ امام احمد فرماتے ہیں نہیں، سزا قتل ہے بطور مرتد، مرتد ہونے کی وجہ سے سزا اس کی قتل ہے۔ یہی وجہ کہ وہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو قتل کر دو، نہ اس کا جنازہ پڑھو، نہ اس کے مسلمان نمازی بچے اس کے وارث بن سکتے ہیں کیونکہ یہ کافر ہے وہ مسلمان ہے، اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ تو سخت فتویٰ ہے ان کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا جنازہ جائز ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے، اس کی وہ سزا تھی، جیسے قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو بے نماز کی یہ سزا تھی کہ اس کو قتل کیا گیا، مگر وہ اس طرح کا کافر نہیں ہوا۔ یہ ان کا دونوں کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام کسی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کے، جو نماز چھوڑتا اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ عہد نبوت میں منافق اندر سے کافر اوپر سے مومن، ان کو اپنا کفر چھپانے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا، ورنہ ان کو کوئی مسلمان نہ مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، جب آپ نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ کافر اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، لیٹ آئے، سست کھڑے ہوئے، ولا يذكرون الله الا قليلا، ایسے آ کر کھڑے ہو گئے، ایسے نیچے گر گئے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ لیکن تلوار سے بچنے کے لیے ان کو مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب آپ مسلمان بھی ہو اور دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو اور نماز کا وقت بھی گزر گیا اور پھر بھی تم مسلمان ہو اور پھر بھی تم تلوار سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ کو مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا، مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نجات بنے گی، دلیل بنے گی، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اس کو میں جنت میں ڈالوں گا۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا نہ اس کے لیے وہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ نور ہوگی۔ فکان ما فرعون و حامان و ابی بن خلف، فرمایا اس کا حشر فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، ابی بن خلف یہ مکے کا مشرک تھا، اور قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بھی اور حامان بھی اس کا وزیر تھا، فرمایا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ کسی نے پوچھ لیا جی آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آپ کا امتی ہے، ساری امتیں جمع ہوں گی؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس کے اعضائے وضو چمک نہیں رہے میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اعضائے وضو چمک رہے ہیں مگر پھر بھی پانی سے محروم ہو جائیں۔ فرمایا کچھ لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، وہ آئیں گے، میں ان کو پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اللہ کی پولیس آئے گی ان کو گھیر کر آگ کی طرف لے جائے گی، میں کہوں گا او صحابی او صحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟
وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اضافے کیے تھے اور اس اضافے پر عمل کرتے تھے، آپ پر نازل ہوئے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اگرچہ وضو کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جس نے میرے دین کو بدل دیا، میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اعضائے وضو چمکنے کے باوجود وہ پانی سے محروم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اعضائے وضو چمک ہی نہ رہے ہوں اور آپ ان کو پانی پلا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہیں پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، یہاں پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ عشق کرو، محبت کرو، نعتیں پڑھو، مگر نماز نہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمنا کرو کہ ہمیں آپ سے حوض کوثر ملے گا، تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو ان کے امتی بننے کا ثبوت دینا ہوگا، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، رزق ہم دیں گے، لیکن آپ کا کام ہے نماز پڑھو۔ نماز وہ فریضہ ہے جو فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر سختی شروع کروا دیتا ہے۔ فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو، حالانکہ 10 سال کا بچہ جوان نہیں ہوتا، روٹین میں 10 سال کا بچہ جوان نہیں ہوتا، اور تمام شریعت کے احکام جوانی کے بعد لاگو ہوتے ہیں، نماز بھی جوانی کے بعد ہی فرض ہوتی ہے، لیکن اس کو پہلے ہی پٹائی شروع کروا دی تاکہ یہ نماز پڑھے۔ 10 سال کے بچہ اس کی پٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑھتا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو، اب ان کو ایک ساتھ نہ سلایا کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، بہت زیادہ خیال رکھتے اس بات کا، بچوں کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالنے کا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قیامت والے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم آگ میں کیوں گئے، کیا کیا سستیاں آپ پر لکھی گئیں کہ اس وجہ سے گئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، سب سے بڑا بلیم ہم پر یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم آگ میں جا رہے ہیں۔ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سب سستیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ فرماتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نیک لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، ان کو اللہ تعالیٰ غی نام کی وادی میں ڈالے گا۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غی نام کی وادی اتنی بدترین وادی ہے جہنم کی، جس کی سڑان بہت بری ہے، جس کی بدبو بہت بری ہے، اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جو نماز کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اور جو پڑھتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو پڑھتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو وہ تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے گندے تصوف کی وجہ سے، ارجاء کے عقیدے کی وجہ سے،
کہ بس آپ یہ دیکھو کہ کون کس کی جھولی میں بیٹھتا ہے اور کون کس کی بیعت کرتا ہے، بس باقی نمازوں کی چھٹی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے بیعت کر لی نا، بس کافی ہو جائے گا، یہ خود ہی آپ کو چھڑوا کر کے لے جائے گا۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے اکٹھی پڑھ لی تھی، کوئی کہتا ہے جی یہ مکہ میں پڑھ کر آتا ہے۔ یاد رکھو، جو شیطان کے ذریعے شعبدہ بازیاں دکھائے وہ رب کا ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہو، بالکل سادہ سا کلیہ ہے۔ اللہ کی بغاوت کر کے کوئی اس کا ولی بن سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہو سر کے بال جڑے ہوئے ہیں، گندگی ہے، بدبو ہے، نہاتا نہیں، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ جو چاہے کر کے دکھا دے آپ کو، وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کچھ کر کے دکھاتا ہے وہ شیطان کے ذریعے کرواتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کا ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور اپنے مریدوں کو بھی ان کی بات ماننے کی تلقین کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تلی پہ سرسوں نہ جماتا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی کرامت نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی شعبدہ بازی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے اور ماننے کا حکم دے، اور جو ہر قسم کے شعبدے دکھائے آپ کو مگر وہ ان کی طاعت نہ کرتا ہو، ان کی فرما برداری نہ کرتا ہو، وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا ولی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، آگ میں جانے کا سبب نماز کو چھوڑنا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کیا؟ آپ صبح اٹھو، اپنے دن کا پلان بناؤ نمازوں کے حساب سے۔ اس نماز کے بعد اتنا ٹائم میں یہ کام کروں گا، اگلی نماز مجھے فلاں علاقے میں فلاں مسجد میں ہوگی اور وہاں میں نماز پڑھ کر فلاں جگہ جاؤں گا۔ نماز کو اپنے پلاننگ کا حصہ بناؤ۔ کہیں فرمایا الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں۔ نماز روزہ یہ سب رمضان میں، اور نماز روزہ ختم جب رمضان ختم، ایسا آدمی نمازی نہیں کہلا سکتا۔ سارا سال نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، میری اس کو نصیحت ہے کہ وہ صرف فرائض ادا کرنے لگ جائے، فی الحال سنتیں نہ پڑھے۔ وہ بے نماز نہیں ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ فجر کی 4 پڑھا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی۔ ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اور بس۔ جو اتنا پڑھ لے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ بے نماز نہیں سمجھا جائے گا۔ جو بے نماز ہے وہ اس لیول پر آ جائے، اور جو اس لیول پر آ چکا ہے اس کو میری نصیحت ہے کہ وہ ساتھ جو سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2 یا 4، ظہر کے بعد 2 یا 4، 2 کر کے، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کو ہمیشہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ اس لیول پر آ جائے۔ اور وتر بھی تہجد کا حصہ ہے، عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ 1، 3، 5 جتنے بھی آپ کو توفیق ملے پڑھ لینے چاہیے۔
تو جو بالکل نہیں پڑھتا وہ کم از کم فرائض پر آ جائے. اگر آپ کسی جگہ میں ڈاکٹر فون کرتے ہیں وہ جی کورونا کی وجہ سے کبھی آپریشن کی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے, میں ان کو کہتا ہوں وقت تھوڑا ہے, کم از کم فرض ضرور پڑھ لیا کرو وقت پر. سنتیں بعد میں آ کر پڑھ لو, فرض وقت پر ضرور پڑھ لو تاکہ ہم بے نماز نہ ہو, تاکہ ہمارا حشر قارون اور فرعون کے ساتھ نہ ہو, اور تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ آج ہم آگ میں اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. رب ذوالجلال ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور ہماری عبادات کو قبول کرے. آپ کی عمر جتنی بھی ہو چکی ہے نماز کو سیکھو, نماز سیکھے بغیر نہ پڑھا کرو, غلط نہ پڑھا کرو. آج کل تو موبائل آ گئے, واٹس ایپ آ گیا, آپ علماء سے پوچھ سکتے ہو, پتہ بھی نہیں چلے گا کون پوچھ رہا ہے, آپ کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی. مسائل پوچھو, پاکی پلیدی کے پوچھو, نماز کے پوچھو. کئی لوگ لا علمی کی وجہ سے بلا وجہ نہاتے رہتے ہیں جبکہ ان پر غسل واجب نہیں ہوتا, اور کئی لوگ لا علمی کی وجہ سے پلید ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں. یہ لا علمی ختم کرو, سیکھو, بچوں کو سکھاؤ, اور اگر آپ کی نماز درست ہے تو نماز کا ترجمہ سیکھو. اگر آپ ترجمہ معلوم ہے تو آخری پارے کا ترجمہ سیکھو, وہی صورتیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں تاکہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے.